بالخصوص میرے نوجوان توجہ کیجئے گا، چاند رات شروع ہوتی ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، اپنے معاشرے کی باتیں بعد میں، پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اس چاند رات کی فضیلت کے بارے میں یاد رکھیے گا، بہت ساری احادیث ملتی ہیں چاند رات کی فضیلت کے بارے میں، لیکن وہ احادیث تمام ضعیف ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے ان کی سند کے اندر خرابی پائی جاتی ہے۔ لیکن ایک روایت جو کہ امام مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قیام اللیل صفحہ نمبر 110 کے اوپر ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، موقوف روایت ہے، صحابی کا قول نقل کیا۔ یہ صحابی رسول فرماتے ہیں، من قام لیلۃ العید ایمانا واحتسابا لم يمت قلبه حين تموت القلوب۔ جو انسان چاند رات کو بھی جس طرح رمضان میں رب کو یاد کرتا رہا، قیام کرتا رہا، پھر یہ چاند رات کو بھی پھر رب کو یاد کر رہا ہے، یہ چاند رات کی رات کا یہ قیام کر رہا ہے، رب کے سامنے آ کے قرآن پڑھ رہا ہے، رب کو یاد کر رہا ہے، اس انسان کا دل نہیں مرے گا۔ جس دن تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، اس کا دل مطمئن دل ہوگا، اللہ اس کے دل کو تر و تازہ رکھیں گے، اللہ اس کے دل کو ماریں گے نہیں۔ وہاں لوگوں کے دل کلیجے پھٹ کے رب کے غضب اور قہر سے، قیامت کی ہولناکی سے باہر آ جائیں گے۔ لیکن چاند رات کو یہ فحاشی سے، بے حیائی سے بچنے والا، رب کو یاد کرنے والا، اس چاند رات میں بھی اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک نوجوان رات آتے ہی بازاروں میں، کوچوں میں، گلیوں میں میوزک اور گانے آن کر دیتا ہے، بڑے بڑے ڈیگ اور سپیکر لگا کر بےہودہ فحاشی اس کو پھیلاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کئی منزلیں ایسے مت کے مارے ہوئے موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر پھر یہ ہائی وے، موٹر وے کا، جی ٹی روڈ کا رخ کرتے ہیں، بازاروں کا رخ کرتے ہیں، سامنے لوگوں کے کانوں کو پھاڑ دینے والے ایسے بےہودہ ہارن لگا کر، نہ سائلنسر کی آواز خاموش ہے، نہ اس کی ہارن کی آواز خاموش ہے، ان کی تو ان کی اپنا منہ بھی بند نہیں، ہلا گلا کرتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، شیطانی جملے کہتے ہوئے یہ چاند رات کو اپنی رات گزارتا ہے۔ کچھ ایسے نوجوان، چاند رات ہوئی، کوئی اللہ کی تکبیر بیان نہیں کرنی، کوئی اللہ کا شکر نہیں کرنا، نکالو موٹر سائیکل، بازار کا رخ کرتے ہیں۔ کیا کرو گے؟ کیا کام ہے تمہارا بازار میں؟ ہم نے شیطانیت کرنی ہے، بے حیائی پھیلانی ہے، فحاشی پھیلانی ہے، ہلا گلا کریں گے، موج مستی کریں گے، ہم شیطان کو خوش کریں گے۔ کیوں؟ آج ہمارا بزرگ ابا جی شیطان، رب نے اس کو رہا کر دیا، ہم بازار کیوں نہ جائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، شیطان رمضان میں بند ہو جاتا ہے، رمضان کے اندر شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو رب شیطان کو بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ ادھر انسانی شکل میں بھی گھومنے والے کچھ شیطان یہ بھی آزاد ہو کے پھر کہاں کا رخ کرتے ہیں؟ بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کائنات کے اندر سب سے بری چیز اگر جگہ کوئی ہے تو وہ بازار ہے، سب سے پیاری جگہ کوئی ہے تو وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں۔ مسجدیں ویران ہو جائیں گی رات کو، مسجدیں ویران ہو جائیں گی رات کو، صدائیں لگائیں گی، آوازیں لگائیں گے۔ بلکہ مجھے نماز کے بعد ایک پمفلٹ شائع کروانا پڑے گا، اس میری مسجد کے نمازی گم ہو گئے ہیں، جس کو بھی نظر آتے ہیں اللہ کے واسطے ان کو ذرا پکڑ کے لاؤ میری مسجد میں۔ ایسی حالت بن جائے گی پھر۔
یہ ہماری چاند رات کو نوجوانوں کے، پھر میری بہنیں بھی، آج کی نوجوان بہن بھی، ایک نوجوان عورت بھی رات کو چست اور ٹائٹ کپڑے پہن کر، نیم برہنہ لباس پہن کر، سر سے دوپٹہ اتار کر، محکا پر بیوٹی پارلر کے اندر جا کر اپنے آپ کو شیطان کے لیے تیار کر کے یہ بھی بازاروں کا رخ کرے گی۔ کیوں؟ کہ ہمارے ابا جی جو آزاد ہو گئے، ہم پیچھے رہے، شیطان ابلیس جو آ گیا ہم پیچھے رہے۔ پھر بازاروں کے اندر چلتے ہوئے مردوں عورتوں کا اختلاط، بے حیائی اور فحاشی کی یہ حدیں ہیں، ایک دوسرے کو بازو مارتے ہوئے گزریں گے، ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہوئے گزریں گے، یہ بےہودگی کی انتہا ہے۔ ہیں کون؟ یہ بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، یہ بھی کلمہ پڑھنے والی میری بہن مسلمان ہے، اور یہ آج رات چاند رات رب کو راضی کرنے کی رات تھی، رب کے سامنے تکبیرات پڑھنے کی رات تھی، جس نے آ کے رب کو چھوڑ کے شیطان کو راضی کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے چاند رات کے، اور ایک تو ایک پچھلے کچھ سالوں سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یقین جانیں ان معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے مسلمان ہیں، روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حیا اور شرم کی حدوں کو اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ چوڑیاں پہنانے کے رسم، مہندی لگانے کے سٹال لگا کر ہماری مسلمان مائیں بہنیں غیر محرموں کے سامنے جا کر اپنے ہاتھ پھیلائیں گی، جی مجھے چوڑیاں بھی پہنائے، مجھے مہندی بھی لگائے، اور یہ بدماش سامنے بیٹھ کر بے حیائی کی وہ حدیں پھیلانتے ہیں جو کسی ایک غیر مسلم سے، کسی بھی غیرت والے مسلمان سے برداشت نہیں ہوتی۔ عجیب آگے من تک سمجھایا بجھایا، حضرت جی ہم پردے میں جاتی ہیں، ہاتھ تو نے کسی غیر محرم کی ہاتھ میں پکڑا دیا نا، اب تیری اس پردہ کرنے کا فائدہ تجھے کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر میری جان بھی قربان، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے رسول کے سامنے چند خواتین آتی ہیں، چند مسلمان آتے ہیں، اللہ کے رسول ہم سے بیعت لیجئے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آئیے میرے ہاتھ پہ بیعت کیجئے۔ مرد آتے ہیں نمبر وائز، اپنے نمبر لگا کر رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کا نمبر آتا ہے، اللہ کے رسول عورتوں کے پاس نہیں جاتے، سیدہ عائشہ پیغام بھجواتی ہے، اللہ کے رسول عورتیں بھی آئی ہیں، آپ آ کے ان سے بھی بیعت لیجئے، ان کے ہاتھ کے اوپر بھی ہاتھ رکھیے، ان کو بھی کلمہ پڑھائیے، ان کو بھی مسلمان کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ جا کر ان سے کہہ دے انی لا اصافح النساء، میں اللہ کا رسول کسی بھی غیر محرم عورت سے مصافحہ نہیں کرتا، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا، اس کے ہاتھ کو میں ٹچ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول جو گناہوں سے بھی پاک صاف مبرہ تھے، پھر بھی اتنا لحاظ کر رہے ہیں، اور اگر پکڑ بھی لیتے تو کوئی حرج نہیں تھی، اللہ کے رسول جو تھے، لیکن اللہ کے رسول نے غیرت یہ دکھائی، میں پیغمبر ہو کے بھی کسی غیر محرم کو عورت کا ہاتھ نہیں چھوتا۔ اور آج کا مسلمان کس طرح یہ کہے کہ میرا دل صاف ہے، بہن کہے میرا دل صاف ہے، میری مجبوری تھی چوڑیاں لگوانا، میری مجبوری تھی مہندی لگوانا، تیری کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، رب کعبہ کی قسم ہے سوائے بے غیرتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا تیری عید نہیں گزرے گی مہندی لگائی؟ کیا تیری عید نہیں گزری کہ تو نے اگر غیر محرم سے چوڑیاں نہ چڑھوائیں؟ کیا تیرا وقت نہیں گزرے گا؟ چڑھانی بھی ہے تو کسی عورت کے پاس جا، مہندی لگوانی بھی ہے تو کسی عورت کے پاس جا۔ یہ ہماری چاند رات کے نوجوانوں کے حالات۔ اللہ میرے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما۔